السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کی آج حدیث نمبر 71 ہے، 71، اور اس کا بابٌ فی التقوی، تقوی کا بیان۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، سیدنا عبداللہ بن مسعود یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہدا والتقی والعفاف والغنی، ہدایت کا، پرہیزگاری یعنی تقوی، جو اس لفظ سے، باب سے اس حدیث کا تعلق بھی جڑتا ہے، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنی اور بے نیازی کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حدیث رواہ مسلم ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بہت جامع اور نہایت مفید دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، لیکن تربیت کے لیے، امت کو سکھلانے کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور معصوم ہونے کے باوجود اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ دعا کے عظیم الفاظ سکھلا دیے کہ اے اللہ مجھے پرہیزگاری بھی عطا کر دے، میں اس کا سوال تیرے سے کرتا ہوں کہ مجھے پرہیزگاری عطا کر۔ جب سوال انسان کرتا ہے تو سوال کے بعد اس کو عطا کیا جاتا ہے، یعنی دیا جاتا ہے۔ جب اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اور یہ ہم نے دعا کی اس میں پڑھا تھا کہ توبہ جو ہوتی ہے اس میں قبولیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور پھر دعا کی شروط کیا ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، پھر تقوی، کہ اللہ مجھے تقوی دے، پرہیزگاری دے۔ جب انسان میں تقوی آ جاتا ہے تو پھر اس سے برائیاں ایٹومیٹکلی خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ہر عمل کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ انسان عام کوئی کام کر رہا ہو، اور وہ کوئی ایسا کام ہو جو معیوب سمجھا جاتا ہو، اور وہ یہ سمجھے یا اس کو یہ دیکھ رہا ہو، تو وہ معیوب کام نہیں کرتا۔ جب اس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور اس کو اس سوال کے بعد اللہ تقوی دے دے گا۔ سوال پہلے کرے گا تو اللہ تقوی دے گا، اللہ سے مانگے گا تو ملے گا، خود بخود ایٹومیٹک نہیں ہے، سوال کرنے پر ہی اس کو جب تقوی مل جائے گا، پھر جب بھی کوئی برا کام کرنے لگا یا کوئی خیال اس کا ہے تو اس کو یہ خوف ہوگا کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے وہ رک جائے گا۔ جب اس سے رک گیا تو اس کی زندگی خود بخود ہی پرہیزگاری والی بن جاتی ہے، اطاعت والی بن جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ کہا، جو سوال کیا، وہ کہا العفاف، اے اللہ پاک دامنی مجھے دے۔ انسان جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے، معاملات میں اس کے دوسری طرف غلط معاملات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس سے وہ پاک دامن رہنے کے لیے اللہ سے سوال کرتا ہے۔ پھر والغنا، کہ مجھے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے فقیری سے نکال دے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری دعا ہے، یہ ہمیں یاد کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اپنے صبح و شام کے اذکار میں، نماز کے بعد اس طرح ہمیں اس دعا کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث نمبر 72 ہے، عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو طریف عدی بن حاتم، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم طائی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف علی یمین، جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے یا قسم اٹھا لے، ثم رعا، پھر وہ دیکھتا ہے یا وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اتقى للہ، کسی کے وہ پرہیزگاری والی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی چیز کو دیکھتا ہے، منہا، اس سے بہتر جس سے اس نے قسم لی ہے، فلیأت التقوی، تو پس وہ تقوی والی چیز کو اختیار کرے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں بھی ہمیں تقوی اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ انسان اگر کسی چیز پر قسم اٹھاتا ہے تو وہ پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ حرام کام نہ ہو، حرام کام پر قسم نہ ہو، یا کوئی ایسا کام جس کا وقوع ہونا ضروری ہے اور وہ اس پر قسم کھاتا ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے اللہ میں قسم کھاتا ہوں فجر کی نماز میرے سے ہٹا دے، تو یہ فرض نماز ہے، یہ قسم باطل ہے۔ اسی طرح حرام کاموں پر، کسی حرام چیزوں پر اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ بھی واقع نہیں ہوتی، وہ بھی منع ہے۔ حلال کام
یا وہ کام جو کرنا بھی درست ہے چھوڑ دینا بھی درست ہے، اس میں اگر وہ قسم لیتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، حلف لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرنے سے اللہ کا تقوی اختیار کر لوں گا تو پھر اس کو وہ کام کر لینا چاہیے، اور پھر اس پر جو قسم اس نے لی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ اس حدیث سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھلا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور اسی طرح تقوی کا خاص طور پہ اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ کہ مجھے پرہیزگار کر اور گناہوں سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔